آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا. محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ ستے بھی کہو صلی اللہ. محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا. اوے تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے. اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن تو میں اولے. ہر ایک پیغمبر ایہو پہ آپولے ہر ایک پیغمبر ایہو پہ آپولے بنا مستقبل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے. انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریاء پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب رحمان نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور
کائنات کے لوگ واسطے ہدایت دا بندوبست فرمائے۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک کے اندر جس مقام نو میں اس وقت صحابات دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا کے مقام 3واں سپارہ اور سورہ انشراح، اندیاں کچھ آیتاں میں اس وقت پڑھی ہیں۔ ان کے تحت ہی اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، حالات کے اندر رد و بدل آتا رہتا ہے۔ کدے مشکلات اور مشکلات جو اللہ نجات کے سبب بھی پیدا کر دیتا ہے، اور تنگ دستی ان تو بعد اللہ دے آسانی کے وعدے بھی موجود ہیں کہ تنگ دستی تو بعد آسانیاں پیدا کرنیاں یہ بھی اس مالک کا کام ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے مشکل زندگی چ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ مشکل آندیاں ہیں، اور تنگی کے حالات بھی ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے حالات آتے ہیں، اور تنگی کا معاملہ کدے مالی تنگیاں، کدے جسمانی تنگیاں، کدے بندہ اپنے کو تنگ کدے بیگانے کو تنگ، کدے دوستاں کو کدے دشمناں کو، رشتہ دار اور غیر رشتہ دار، تنگیاں ان دے نال اللہ دے آسانیاں دا وعدہ، مگر انسان دی ایک فطرت ہے جدوں بھی انہوں کو پریشانی آتی ہے نا، مصیبت آتی ہے، تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تے بندہ پھر یہ سمجھدا کہ یہ شر یہ تنگی یہ تکلیف اور میرے تے آ گئی اور سارے دروازے نجات دے بند، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، زمین کو شادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی، دل کے اندر گھٹن پیدا ہو گئی، اور پورے پورے گمان پورے پورے خیالات ان کے اندر پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ لیکن جڑے متقی اللہ والے بندے ہیں، ایسیا پریشانیاں اور تنگیاں دے ایام دے اندر وہ عقل مندی اور سعادت مندی دے رستے اختیار کرتے ہیں، اور ایسے حالات تو تنگ آ کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ ایسے حالات اندر اللہ نے جو آسمانی ہدایت اتاری نا، ان کی روشنی کو حاصل کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا بتائی ہوئی باتاں انہاں تے عمل پیرا ہوندے نے، اور جڑے اللہ نے وعدے کیتے ہیں نا انہاں وعدیاں تے پورا یقین، اس بات کا کہ تنگی تو بعد آسانی ہے اور مشکل تو بعد راحت ضرور آئے گی، اتنا یقین ہوتا ہے، اتنا یقین کہ جس طرح رات تو بعد دن آئے گا
اور دنیا تو بعد آخرت آئے گی۔ ایسا یقین اللہ والے اندر نیک لوگوں کا ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ ذو جلال نے قرآن کی اس سورت کے اندر 2 آیتوں کے اندر کٹھا ہی تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ 2 دفعہ تنگی کا تذکرہ تے نال ہی آسانی کا تذکرہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اور ایک عربی کا قاعدہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جدو معرفہ جڑا نا، معرفہ ایک نکرہ ایک معرفہ ہے، معرفہ کٹھا 2 دفعہ آ جائے قریب ہی تے ادو کہتے کہ ان کا معنی 2 جگہ تے ایک جیسا رہے گا، لیکن نکرہ اگر 2 جگہ تے آئے کٹھا اس طرح ہی قریب ہی ان کا معنی 2 جگہ تے مختلف ہو جائے گا۔ اور اتنے اللہ پاک نے تنگی کا تذکرہ بھی بیان فرمایا، آسانی کا تذکرہ بھی بیان فرمایا۔ تنگی کا تذکرہ معرفہ دے انداز اندر والفاظ اندر قریب ہی معنی 2 جگہ تے ایک کی مطلب ہے 2 جگہ نے مگر بات ایک ہے، مگر آسانی کا تذکرہ 2 جگہ تے مطلب ہے کہ لگ تذکرہ ہے۔ اور مفسرین نے اتھوں بات کو ثابت کیتا ہے کہ ایک تنگی جڑی نا وہ 2 آسانیاں دا سبب بنتی ہے۔ ایک تنگی 2 آسانیاں دا سبب بنتی ہے۔ اور ایک اور نقل فرمایا ہے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام ابن حاتم رحمہ اللہ دے حوالے نال امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن کانو یقولون لا یغلب عسر واحد یسرین اثنین، فرمایا کرتے سن کہ ایک تنگی جڑی ہے وہ 2 آسانیاں تے غالب نہیں آتی۔ ایک تنگی 2 آسانیاں تے غالب نہیں آتی۔ اور اسی طرح یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے بھی ایک موقع تے ایسی ہی خوشخبری صحابہ کرام کو سنائی، اور ان کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ایک تنگی 2 آسانیاں تے غالب نہیں آئے گی۔ اور اللہ پاک نے قرآن کی اس آیت کے اندر باقی باتوں کے نال اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ تنگی دے نال آسانی ہے، بے شک تنگی دے نال آسانی ہے۔ اور یہ اللہ دے قرآن کی بات ہے، ٹھوس حتمی اور پکی بات ہے۔ اور اللہ پاک دے قرآن نے بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال بات کو سمجھایا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کیا میرے محبوب میں تیرا سینہ کھولیا نہیں دا؟ ووضعنا عنک وزرک، کیا میں تیرے بوجھ اتارے نہیں؟ الذی انقض ظہرک، جنہ تیری کمروں دورہ کر چھڑیا سی۔ ورفعنا لک ذکرک، کیا تیرے ذکروں بلند نہیں کیتا؟ فإن مع العسر یسرا، بس بے شک تنگی دے نال آسانی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہمیشہ تنگیاں رہن، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہمیشہ آسانیاں رہن۔ فرمایا فإن مع العسر یسرا، بے شک تنگی دے نال، بس بے شک تنگی دے نال آسانی ہے۔
ان مع العسر یسرا۔ ایک بار بات کہنے تو بعد دوبارہ وہی بات دوبارہ دہرائی، فرمایا ان مع العسر یسرا، آسانی کا تذکرہ۔ اور اللہ ذوالجلال نے قرآن دے ایک مقام تے بڑے پیار تے بڑی محبت دے نال بات نوں سمجھایا۔ اس سورہ انعام میں اللہ دا قرآن ہے، اور اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا اعلان کر کے پوچھو، اعلان کر کے اے تنگیاں بھیجن والا کون تے ہٹان والا کون ہے، اے مشکلات پان والا کون ہے تے ہٹان والا کون ہے؟ قرآن اللہ دا سورہ انعام ہے، اور اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ فرمایا میرے محبوب جی پوچھو نہ لوگانو قل من ینجیکم، کون ہے جڑا تانوں نجات عطا کردا ہے؟ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری دے اندھیریاں دے وچوں تدعونہ تضرعا وخفیا، تسی انہوں پکارتے جے چلا کے اچھی آواز نال بھی تے خفیہ آواز نال بھی تے آندے کیجئے لئن انجینا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ واقعی جدو بندہ کسی تنگی اندر مبتلا ہوندہ ہے کہ انجی رب نو کے اندر جو اللہ نے فرمایا آدھنی لئن انجانا من هذه، اگر سانو اس مشکل جو نجات عطا کر دے وے، اس تنگی جو کٹ لوے، لنکونن من الشاکرین، اللہ سی ضرور شکر گزار لوگاں جو ہو جاواں گے، اسی تیرا شکر ادا کراں گے۔ اگر تنگیاں جو کٹ لوے، تکلیفاں جو کٹ لوے، اللہ سونیا ضرور تیرا شکر کراں گے۔ فرمایا قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیو کہ اللہ ہی ہے ینجیکم منہا، جڑا تانوں انہاں چوں نجات عطا کردا ہے۔ اگر اللہ تو علاوہ کوئی اور نجات دین والا ہوندا تے میرے آقا ضرور ان کا تذکرہ کر دے، مگر فرمایا قل اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی نجات دین والا ہے ہی نہیں گا۔ ینجیکم منہا، وہ تانوں نجات عطا کردا ہے دے چوں، ومن کل کرب، ہر تنگی جو کڈن والا ہوئے، ہر مشکل جو نجات دین والا ہوئے، ثم انتم تشرکون، تے جدو رب تنگیاں جو کڈ لیندا ہے، تکلیفاں جو کڈ لیندا ہے، نجات عطا کر دیندا ہے، پھر تذکرہ ہوندا نہیں، تذکرہ ہو رہا ہے، پھر اون دے نال شریک، یہ فلانے دی وجہ تو سبب بنے ہیں، اونے انج کیتا تے سبب بنے ہیں، پہلے وعدے کچھ سن، بعد کچھ ہو گیا۔ فرمایا ثم انتم تشرکون، حالانکہ اللہ کہتا ہے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم
رجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فرمایا اللہ کا ڈرے او چاہے تے تانوں اتوں عذاب بھیج دے، آسمانی کسے آفت دا عذاب بھیج دے، اگر چاہے تے تواڈے نیچے کوئی سبب جڑا عذاب دا کوئی سبب پیدا کر دے، او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا آپس دے اندر ہی تواڈے نوکر غلام تواڈے اپنے خلاف کر کے اللہ عذاب دی شکل پیدا کر دے وے، او مالک جو چاہے کر سکتا ہے. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو اللہ فرماتے ہیں سیاتوں کس طرح پھیر پھیر کے بیان کرنے آؤ، لعلہم یفقہون، تاکہ سمجھان لوگ اس بات کو آگاہ ہو جان. اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع دے موقع تے مینوں وصیت فرمائی اس بات دی، او وصیت کی ہے، فرمایا وَعْلَمَ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا. فرمایا اس بات نو جان لو جیڑی چیز تسی ناپسند کردے ہو ممکن ہے اون دے وچ صبر کرو تے اللہ بہت زیادہ بھلائیاں عطا کر دے. یہ ضروری نہیں کہ بندہ ایک چیز نو ناپسند کرے کہ وہ واقعی ناپسند ہوئے، یہ تے بندے دی نظر اندر ہے، مگر فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا. جیڑی چیز نو تسی ناپسند کرتے ہو اللہ نے اگر ان دے چ صبر کرو ممکن ہے بہت ساریاں بلائیاں رکھیاں ہون. وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، اللہ دی مدد صبر نال حاصل ہویا کرتی ہے، یہ صبر نہیں تے اللہ دی مدد نہیں آئے گی. وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور تنگی تو بعد اللہ نکلن دی نجات بھی پیدا کر دیتا ہے. یہ نہیں تنگی نہ آئے تے نجات کا دیا، تنگی آئے گی اللہ نجات بھی پیدا کرے گا. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک تنگی دے نال آسانی ہے، تنگی دے نال آسانی ہے. یہ بات اللہ دے قرآن نے نقل فرمائی، اور یہ کوئی بات میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے فرمائی ہے. اور یہ بات یاد رکھو قرآن اللہ دا ایک مقام تے اعلان کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، سَيَجْعَلُ اللَّهُ عن قریب کہ اللہ بنا دے بعد عسر یسرا، تنگی تو بعد اللہ آسانیاں پیدا کر دے. یہ اس مالک دی مرضیاں، اس اللہ دے اختیار میں. اور یاد رکھو مصیبتاں دے اندر، تنگ دستیاں دے اندر، ازمائشاں دے اندر اودیاں حکمتاں کوئی جاندا بندہ نہیں سمجھ سکتا، اودیاں حکمتاں کوئی جاندا. بندہ وقتی طور تے کہندا بڑی مصیبت آئی، بڑی پریشانی آئی، بڑی تکلیف آئی، بڑا دکھ آیا، بندہ گھبراتا ہے، لیکن وہ مالک جانتا ہے یہ فائدہ کہندا ہے. فائدہ بندیا تیرا اپنا فائدہ کرو مالک رہا. وہ کس طرح فرمایا بسا اوقات تنگیاں
دیا نے تکلیفاں دیا نے اللہ ان دے ذریعے تیرے گناہ معاف کر دینے حتیٰ کہ بندہ انہاں تکلیفاں دی وجہ تو گناہاں تو انج ہو جاندا ہے زمین تے چلدا ہے اور ان دے پلے کوئی گناہ ہی باقی نہیں ہوندا یہ تکلیفاں دی وجہ تو اللہ گناہ تیرے مٹا دیندا ہے اور فرمایا وجہ کی ہے اودیاں حکمتاں ہو جاندا ہے جنت دے اندر اللہ تینوں ایک درجے ایک مقام تے پہنچانا چاہندے نے او کیویں تنگیاں اندر پریشانیاں اندر مبتلا کر کے تینوں مقام تے درجہ دینا چاہندے نے مگر تو گھبرانا اس معاملے تو لہذا جگہ فضا نہ کریا کر بلکہ صبر تے تحمل کا مظاہرہ کریا کر دیکھ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا تنگیاں آندیاں کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا کہے میرے تے کدے تنگی نہیں آئی کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا کہے کدے مشکل نہیں آئی ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کوئی بندہ نہیں کہے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کل قیامت کا دن ہوئے گا اور قیامت دن اللہ ذوالجلال جس وقت ایسے لوگ جنہوں تنگیاں اندر مبتلا کیتا تکلیف اندر مبتلا کیتا تے جدو اللہ اون دے بدلے اندر انہوں اجر اور ثواب دیں گے نا اجر اور ثواب اس وقت کا منظر میرے آقا علیہ السلام نے حدیث اندر بیان فرمایا آقا فرماندے نے یود اہل العافیتی یوم القیامہ خاص کرنگے چانگے اس دن جیڑے خیر و عافیت دے اندر رہ ہونگے قیامت دن او کیا کنگے ہی نیوتا اہل البلاء الثواب جدو اللہ پاک انہوں ثواب عطا کرنگے جنہوں ازمیشہ اندر مبتلا کیتا تنگیاں اندر تکلیفاں اندر مبتلا کیتا جدو گل قیامت نو اللہ انہوں اجر تے ثواب دینگے تے او لوگ جڑے انہاں چیزاں تو دنیا اندر عافیت اندر بچ کے رہ ہونگے اس وقت خاشا کرنگے لو ان جلودہم کانت قرزت فی الدنیا بالمقادیس اس وقت خاص کرنگے کاش ساڑی جلد ساڑا ہے چمڑا دنیا تے کینچیاں دے نال کٹیا جاندہ دنیا تے کینچیاں دے نال کٹیا جاندہ یعنی ایسی تکلیف اندر سی مبتلا ہوندے آج جویں اجر انہوں میریا سانوں بھی انجی اجر میں اے اسمیش تنگی دا آنا تکلیف دا آنا ایدیاں حکمتاں ہوئی جاندہ ہے لہذا کل قیامت دن ایسے لوگوں جدو اگر دنیا تے تنگی آئے پریشانی آئے تکلیف آئے تے اس اجر تی امید رکھیا کرو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریا کرو پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثہ جو پتہ چل جائے کہ بندے نو اللہ دے فیصلے تے راضی رہنا چاہیے اور کامیابی دے بڑے راز ان دے اندر جناب چھپے ہوئے نے ازمیشہ آن دی اس وقت سراپا صبر و شکر بن جایا کرو تسلیم و رضا دا دامن پکڑیا کرو اللہ پاک دے قرآن نے ایک مقام تے بڑے پیار تے بڑی محبت دے نال اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے کل قیامت دے دن دا منظر بھی ہے اور وہ چیز ضروری نے جنہوں اسی پسند کریے وہ چنگی ہوئے جنہوں نا پسند کریے وہ پوری ہوئے قرآن کی اعلان کر رہے ہیں کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم اللہ نے توڑے تے لڑائی کرنا جہاد کرنا ضروری کر دیتا فرض کر دیتا وہو کرہ لکم اللہ کیوں تسی ناپسند کرتے ہو وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور قریب ہے کہ تسی ایک
چیز نو ناپسند کرو اللہ کے تواڈے واسطے بہتر ہوئے وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم اور قریب ہے تسی ایک چیز نو پسند کرو حالانکہ تواڈے واسطے وہ چیز بری ہوئے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ جاندا ہے تسی جاندے او مالک جاندا ہے تسی جاندے نہیں جے اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اگر دیکھا جائے آؤ غور کرو اس بات ہے اگر ازمائشاں دی بات ہے اگر تکلیفاں دی بات ہے یہ بات یاد رکھو ساڈے تے صرف نہیں اگر اللہ دے نبیاں دیاں داستاناں دیکھیاں جان اگر غور کیتا جائے قرآن دے اندر ایک نہیں بڑیاں مسالہ موجود نے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے نبی لوط علیہ السلام نے ازمائشاں آئیاں تنگیاں آئیاں تکلیفاں آئیاں لوگوں نے مخالفت کی تھی اور مخالفت کر کے بڑے بڑے انتقام دے فیصلے بنائے مگر اللہ پاک نے قرآن نے کی اعلان فرمایا اللہ فرماتے نے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ جناب لوط علیہ السلام اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے نبی اور اللہ دے نیک بندے آتے ایسیاں تنگیاں دے معاملے مشکلوں دے معاملے آندے رہے فرمایا کہ تو لوگوں نے مخالفت دا پورا پروگرام بنا لیا اللہ فرماتے نے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا یہ دو نبیوں دے بارے اندر ارادہ پورا سازشاں پوریاں سوچ لیا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ میں رب نے انہاں دے ارادے ناکام بنا دیتے انہاں دیاں سازشاں ختم کر دیتیاں تے کیتا کی وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا میں نجات دی اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نجات دی ابراہیم علیہ السلام نے وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ بابرکت زمین وال اس رب العالمین نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام جناب لوط علیہ السلام لو ایسے لوگاں دیاں سازشاں چو گڑ کے بابرکت زمین وال لے جا کے نجاتہ عطا کر دیتیاں او مالک او تنگیاں تو آسانیاں پیدا کرن تے قادر ہے مشکلات چو گڑن تے قادر ہے اور آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے فرمایا اللہ اپنے بندیاں نو کدے بھی بے یارو مددگار چھڑدا نہیں چھڑدا لیکن بشرطے بندہ ہوتا بنے دے سے اس مالک میں تعلق پیدا کرے تے صحیح وہ مالک کسے میدان اندر بھی پھر نہیں چھڑدا اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان المعونت تاتی العبد من اللہ علی قدر المعونتی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی مدد آندی ہے بندے دے تکلیف دے اندازے دے نال جویں دی تکلیف ہوئے گی اسی طرح دی اللہ دی مدد آئے گی جب تکلیف بڑی ہے مدد بھی بڑی آئے گی تکلیف تھوڑی ہے مدد بھی تھوڑی آئے گی اور جویں دی بندے دی تکلیف ہوئے گی اسی طرح اللہ دی مدد آئے گی فرمایا وَإِنَّ الصَّبْرَ يَأْتِي الْعَبْدَ عَلَىٰ قدر المصیبات جویں دی جناب مصیبت ہوئے گی اونجا اللہ صبر کرنی توفیق عطا کر دے گا
مصیبت بڑی ہے اللہ صبر بھی بڑا عطا کرے گا، اگر مصیبت تھوڑی ہے صبر بھی تھوڑا ہوئے گا، اور جویں دا جنا مصیبت دا معاملہ اوے اللہ دی توفیق دا معاملہ صبر والا ہوئے گا۔ اگر اللہ دے نبی دیاں داستان نہ پڑھا تے ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے دنیا دی بادشاہی عطا فرمائی، اللہ دا شکر کیتا ہے انہاں نے۔ اللہ دے نبی سیدنا ایوب علیہ السلام نے انہاں نو اللہ نے بیماری اندر مبتلا کر کے آزمایا اور انہاں نے صبر دا دامن پکڑیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تے بھراواں اپنے نے ظلم تے زیادتیاں کیتیاں، مگر وقت آیا انہاں نے اپنے بھراواں نو معاف کر دیتا ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام دی اگر بات پڑھی جائے دیکھو مچھلی دے اندر کہتے اور اللہ نے کولوں نجات دی دعا کی دیا نے، اللہ نے کس طرح نجات عطا کر دیا نے۔ اور قرآن اللہ دا سارے مقام پڑھن دا ٹائم نہیں دا، مگر فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر انہیں اندھیرے اندر اللہ پاک نو پکاریا اور پکار بڑے پیارے لفظاں نال کیتی ہے اللہ الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ کیا اس تو پہلے اللہ دے نبی گزرے نہیں سن؟ کسی نبی دا واسطہ پایا ہوئے؟ کیا اس تو پہلے اللہ والے نیک گزرے نہیں سن؟ کسی نیک دا واسطہ پایا ہوئے؟ دعا دے اندر یہ بات ثابت نہیں ہوتی، کتنے پیارے لفظ اندر پکاریا اللہ الہ الا انت، اللہ تو ہی، تیرے سوا کوئی نہیں۔ سبحانک، اللہ تو پاگے ہر نقص کمی کو تیار کولو، انی کنتو من الظالمین، اللہ جو ہے میرے کولو ہویا تے فرمایا فاستجبنا لہو، تے اینا سوالہ کے پڑھیا سی کیوں بھی مچھلی دے پیٹ جو پورا چلا لایا سی پکارے سے قرآن کے اللہ پکارے فاستجبنا لہو، ایتھے عقیدہ ٹھوس ہوئے خلوص ہوئے اور اللہ دی ذات توکل بھروسہ پورا ہوئے تے پھر زیادہ کثرت نال پکار دیاں لوڑائی نہیں دیا۔ فاستجبنا لہو، میں رب نے قبول کیتا ونجیناہ من الغم، اس غم جو میں رب نے نجات عطا کیتیا تے نال اگلی گل بڑی پیاری کیتی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی مومناں نو اس طرح نجات دینے ہاں۔ اللہ سانو انج دا مومن بنا لا، مومناں نو اسی انج دیاں نجات عطا کرنے ہاں۔ اور اللہ دے نبی دے بارے اندر کی بات کہہ دیتی اللہ نے، اس سورہ صافات اللہ دا قرآن ہے اور اللہ دے قرآن نے بڑے پیار دے بڑی محبت دی بات اتھے کہہ دیتی ہے۔ اگر جناب یونس علیہ السلام منو نہ پکار دے تے میری تسبیح نہ کر دے، منو نہ پکار دے تے میری تسبیح نہ کر دے، لیکن ہمدہ کی قرآن کہہ رہے، قرآن پارا دین ہے سورہ صافات دے قرآن اللہ دا، اللہ فرماتے نے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ کتنی گہرائی والی بات فرمائی اللہ نے،
فلولا انہو ایتھے کنے نے جڑے انہوں پوچھتے نہیں کہندے نہیں سوچتے نہیں پکارتے نہیں ایتھے نبی یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ فلولا انہو کان من المسبحین اگر تسبیح کرنے والے جو نہ ہوندے اگر تسبیح نہ کر دے مینوں نہ پکار دے لالا بھی صفی بطنی ہی تے مچھی دے پیٹ ٹھہرے لیندے الہ یوم یبعثون جدو لوگاں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا نا ادو تک مچھلی دے پیٹ جی لیندے کتنی بڑی پریشانی تو اللہ نے نجات عطا کی تھی کتنی بڑی تنگی تو اللہ نے نکلنے واسطے آسانی پیدا کی تھی یہ مالک کی ہے ان دے تو علاوہ کوئی ایسا کرنے والا ہے ہی نہیں اور اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر جناب یونس علیہ السلام دی دعا نقل کر کے اور لوگ جڑے مصیبتاں چکیرے ہوئے نے اور لوگ جڑے تنگیاں دے اندر مبتلا نے حقیقت بات اے دعا انہاں واسطے نجات دا باعث بنوا دی ہے اور اس دعا دے اندر ایسے لوگوں واسطے نسخہ شفا موجود ہے آؤ تے صحیح ایسے پریشان تے پشیمان اگر ایسا نہیں ہوئے گا تو یاد رکھو پھر ایسا معاملہ قطع نہیں ہو سکتا اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے اگر باتاں تے غور کریے میرے پیغمبر دی زندگی تے اگر غور کریے یاد رکھو او لوگ جنہاں نو صحیح ادراک نہیں دا جنہاں دا یقینی کامل نہیں دا وہ ایسیاں پریشانیاں تنگیاں اندر پھر بڑے نقصان اٹھا لیا کرتے ہیں اور جنہاں لوگاں دا جناب ان دا معاملہ ہے پھر جناب وہ لوگ ان دیاں پریشانی اندر مزید مبتلا ہو جایا کرتے ہیں اگر اللہ دی ذات کامل یقین بھروسہ اللہ دی باتوں تے جناب صحیح اعتماد ٹھوس مضبوط عقیدہ ہوئے تے میرے آقا علیہ السلام بھی ایک پریشانی اندر مبتلا ہوئے نے اور ساتھی نو دلاسا دے دیا میرے آقا نے فرمایا گارے سورے اور ایک کافر تلاش کرتے کرتے گھر دے اندر گھر دے منہ تے آ گئے اگے جناب مکڑی نے جالا بنے ہیں ان جی اندر کوئی گیا ہی نہیں وہ مالک دیاں قدرتاں تو قربان نہیں اجے گیا ہی نہیں تے مکڑی نے فرمایا چھیتی چھیتی جالا بن دے بس ان جی پتہ لگے اندر کوئی گیا ہی نہیں تے میرے آقا اسلام پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ہی اندر نے تے جدو دیکھیا کافر آگے نے گھار دے منہ تے پیم نظر آ رہا ہے فرمایا سونے اجے تھلے میں ایک لئے نظر آ جا گے تے میرے آقا علیہ السلام فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا پیارے صدیق گھبران دیا لوڑا نہیں دیا پریشان ہو دیا پشیمان ہو دیا لوڑا نہیں دیا فرمایا بے شک اللہ ساڑھے نال ہے اللہ دی مددہ ساڑھے نال ہے اور ادھر ایک اور منظر اللہ نے قرآن نے بیان فرمایا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل لے کے جا رہے ہیں چلدیاں دریا دے کنارے تے پہنچے دیکھیا کہ یہ پچھوں جناب فرعون دیاں فوجاں آ رہی ہیں دوڑتے آ رہے ہیں تیزی نال آ رہے ہیں اگے پانی دیاں موجاں پیچھے فرعون دیاں فوجاں موجود نے جدو دیکھیا جناب موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آن والے نے کہنے لگی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام جی اگے پانی دیا موجہ پیچھے فرعون دیا فوجہ ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے اگے جائیے کی بنے گا پیچھے بھی معاملہ خطرناک ہے معاملہ کی ہوئے گا تے اللہ دے نبی اللہ عقیدہ دیکھے کتنا مضبوط ہے دیکھو بھی رہ سن من نالے بھی دیکھ رہ سن دیکھو بھی رہ سن اگے واقعی پانی دیا موجہ نے پیچھے فوجہ نے فرعون دیا منظر ہونا بھی بیٹھیا مگر اللہ تے اینا ٹھوس مضبوط یقین اور عقیدہ اندر ہے فرمان دے کہ نے منظر دے کے جدو کیا ساتھیوں نے فلما ترا الجمال قال اصحاب موسیٰ انا
کی ہے اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کتنا مضبوط عقیدہ دیتا دینے قال کلا انما ہی ربی سیہدین میرا رب میرے نال ہے میرا رب میری رہنمائیاں ضرور کرے اور اس مالک نے پھر ایسی تنگی تو پھر آسانیاں پیدا کی دیا کہ نہ اس تکلیف جو اس مالک نے کڑیا کہ نہ کڑیا اے ہے وہ مالک انما ہی ربی سیہدین اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ ہے انبیاء کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے آپ دیکھیے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے بشرمان دے پریشان پڑے ہوئے بڑیاں پریشانیاں پتر جناب یوسف علیہ السلام قوم میں کنے عرصے تو قوم میں مل نہیں رہا اینا بھی کی گئی تھا انما اشکو بثی و حسنی الاللہ میں اپنے اس غم کا اظہار اللہ دے سامنے کروں گا شکوہ شکایت اللہ دے نال کروں گا کسی اور دروازے تے نہیں جاؤں گا میں جانا اللہ دے معاملے نو تسی نہیں جانتے اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے ایسے ہی شکوے کا اظہار فرمایا اور اللہ کا قرآن جواب ہے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جیڑا رب کو ڈر جائے اللہ فرماتے ہیں میں ہر کام جو دے واسطے آسانی پیدا کر دے آتا لیکن گل ہے کہ بندہ ڈرے دے پھر یہ ڈریے ہی نہ تو پھر تو انہوں وعدہ ہی انہوں دا وعدہ انہوں نے جڑے ڈر لگے اللہ دے قرآن دا وعدہ انہوں لوگوں نے جڑے ڈر لگے اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بھی تقوی دیاں بڑیاں باتاں بیان فرمائی مگر قرآن نے ان لفظاں دے اندر بڑی پیاری بات کی دی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اور اسی صورت اندر فرمایا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ان قریب اللہ ذوالجلال تنگیاں تو بعد آسانیاں پیدا کر دے گا واقعتاً تنگیاں تو بعد آسانیاں پیدا ہویا کر دیا نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ دشمنوں نے محاصرہ کر لیا انہوں نے محاصرے لے اندر میں جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھیا خط لے کے فرمایا اگر کوئی مشکل ٹائم آ جائے مشکل وقت آ جائے تو یاد رکھیو ہر تنگی تو بعد ضرور آسانی آئے گی اور قرآن کی قائد لے کے بھیج دی یا ایوہ الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون فرماتے نے ایک تنگی دو آسانیاں تے غالب آ سکتی ایک تنگی دو آسانیاں تے غالب نہیں آ سکتی صرف اینا کو لکھ کے بھیج دیتا ہے پر آؤ دوستو یاد رکھو بڑے ہی معروف قاضی گزرے نے امام قاضی شرائل رحمت اللہ علیہ دے بارے اندر آندہ ہے کہ جدو وہ کسی تکلیف اندر پریشانی اندر مبتلا ہو جاندے تو یاد رکھو چاہیدہ دے ہے بندہ اللہ دے بارے اندر اچھا گھما رکھے توقع رکھے اللہ دے نام رجوع کرے دے گھما دے بادل چھٹ جان گے ہر مشکل تو نجات ہو جائے گی اور وہ جدو نہ دے کو معاملہ باندھا نا تے کہندے چار طرح میں اللہ کی تعریف کرنا چار انداز دلال مشکل حالات اندر میں اپنی تعریف کرنا وہ تعریف کیوں وجہ کیے فرماتے نے پہلی وجہ ہے جدو مصیبت آئے میں اللہ کی تعریف کیوں کرنا اس واسطے کرنا کہ اللہ ذوالجلال نے میں نو اس تو بڑی مصیبت تو محفوظ کر لیا ہے چھوٹی مصیبت بھیج کے
اللہ نے بڑی مصیبتوں میں نے بچا لیا، میں اس واسطے اللہ کی تعریف کر۔ اور دوسری وجہ جدو میرے تے پریشانی آئے تے میں اللہ کی تعریف کرنا کہ اس مالک نے میں نے صبر و تحمل دی توفیق عطا کر دیتی ہے۔ اور تیسری بات فرماتے ہیں جدو میرے تے کو مشکل ٹائم آئے تے میں اللہ دا شکر اس واسطے ادا کرنا کہ اس مالک نے ایسے حالات اندر میں نے رجوع کرن دی، توبہ کرن دی اور ان تے اجر و ثواب دی امید دی فکر نصیب کر دیتی ہے۔ اور چوتھی وجہ بیان کرتے ہیں جدو مشکل آئے تے میں اللہ کی تعریف اس واسطے کرنا کہ اے مصیبت اے تنگی جڑی آئی ہے اللہ نے اس تنگی تکلیف نو میرے دین تے نازل نہیں کیتا بلکہ اس مالک نے نازل کیتا تے میرے جسم تے، میرے مال تے، میرے دنیا تے، کسے سامان تے نازل کیتا ہے۔ میں اللہ کی تعریف کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے میرے دین تے حملہ تے نہیں نہ ہوا، میرے جسم تے ہویا، میری مال تے ہویا، میرے دیگر معاملات تے ہویا، میرا دین تے بچ گیا ہے۔ ایک تعریفاں کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کس بات تے، مصیبت تے، پریشانی تے۔ اور یاد رکھو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کرام نے فرمایا جڑا بندہ کسے واسطے آسانی پیدا کرے، کسے واسطے، لیکن آج ساڑھی کوشش ہوتی ہے اگر کوئی تانگ ہے تو انہوں مزید تانگ کیویں کرنا ہے۔ حالات اس طرح دے ہوگا نا، اس طرح دے کہ ایک بندہ تانگ ہے نا، کوشش کرتے ہیں انہوں مزید تانگ کیویں کرنا ہے۔ اور میرے آقا اسلام دی بات، ایک بندہ اگر تنگ ہے کھانے تو تے کھانے دا انتظام کرو، پانی تو پیچھے مان ہے پانی دا انتظام کرو، اچھا لباس نہیں لباس کا انتظام کرو، اور جناب نہیں تے اچھا مشورہ دے دیو، مالی معاملت کر دیو، علم نال فائدہ پہنچا دیو، مقروض انہوں مدت عطا کر دیو۔ اور میری آقا اسلام دی بات حدیث اندر مختصر بات ہے، فرمایا من یسر علی محسر، جیڑا کسے تنگ دست تے آسانیاں پیدا کرے، دعا کرو اللہ سانو ایجادہ بنا دے۔ فرمایا من یسر علی محسر، جیڑا کسے تنگ والے تنگی والے تے آسانیاں پیدا کرے، تے میرے آقا فرماتے ہیں یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اندے واسطے دنیا اندر بھی آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ قیامت دن بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگر ان کا الٹ لیا جائے جیڑا کسی واسطے تنگیاں پیدا کرے، تنگیاں وہ مت خیال کرے میں سہی رہاں گا، جیڑا کسی کو تنگ کرے گا وہ بندہ دنیا کے بھی تنگ ہوئے گا، کل قیامت کو بھی تنگ ہوئے گا۔ اس حدیث کا مفہوم اگر دوسرے طریقے نہ لیا جائے بات سمجھ آتی ہے، لہذا آسانیاں پیدا کرو گے اللہ دنیا اندر بھی آسانیاں، آخرت اندر بھی اللہ آسانیاں پیدا کریں گے۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات اندر جب تنگیاں ہون، پریشانیاں ہون، پشیمانیاں ہون، بہت ساری دعاواں میرے پیغمبر دی سامنے نے، لیکن ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ میرے آقا جب پریشانی دی میں بہت زیادہ تے پڑھتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ تیرے قائم رہنے والے میں مدد تیری ہی طلب کرنا، مالکہ میں نے مدد عطا کر دے، یا حی یا قیوم برحمتک، تیری رحمت دے نال میں تیری مدد دا طلبگار بن گیا۔ تے میرے آقا حضرت سید اسماء بنت عمیس کو فرماندے نے کیا میں تینوں پریشانی دے ٹائم اندر ایسے کلمے نہ دساں جدو پریشان ہوئے تے پڑھیا کر، وہ کلمے کی نے توجہ کرے جے، فرمایا اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا، اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بی شیئا، تے میں ہوندا کسی نو شریک ٹھہرانا
اسی طرح میرے آقا فرماتے نے پریشان ہر بندہ جڑا ہے اور رب کو دعا کرے تے کہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. بندہ دعا کرے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اللہ مینو میرے نفس دے اگ چمکن دے برابر بھی سپرد نہ کر. اللہ سونے وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ، اللہ میرے سارے معاملے دی اصلاح کر دے. سارے معاملے جننے بھی ہیں اللہ سارے معاملے ٹھیک کر دے. لا الہ الا انت، تیرے تو سوا کوئی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. ایک ہو دعا میرے آقا فرماتے ہیں اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اللہ کوئی آسانی نہیں مگر جنوں تو آسان کر دے میں. اللہ تو جدو چاہے تنگی نو آسانی اندر پیدا کر سکنا ہے. اللہ تنگی جڑی ہے اون دے واسطے آسانیاں پیدا کرن دے تو قادر ہے. یہ دعا بھی میرے آقا نے سلام پڑھ دے سن میرے آقا نے سکھائی ہے. بڑی ساری باتاں موجود نے پر آؤ دوستو تنگیاں دے جو نجات دین والی ذات اللہ دی ذات ہے. اور جے اگر تنگی ہوئے آسانیاں پیدا کرنا اس مالک دا کمال ہے. یہ مت خیال کرو ہمیشہ تکلیفاں ہی رہن گیاں، مت خیال کرو ہمیشہ تنگیاں ہی رہن گیاں. یہ چیزاں آن گیاں مگر تنگی آئے تو سمجھو کہ اللہ دے تو بعد آسانیاں ضرور لے آئے گا. تکلیف آتی ہے تو وہ تو بعد سمجھو کہ اللہ نجات دے رستے ضرور مہیا کرے گا. سانو چاہیے کہ اسی اپنی اصلاح کریے. کتاب و سنت نے جو عقیدہ دسیا جو اعمال دسے وہ اعمال کریے جو اللہ کے نبیوں نے نیک بندیاں نے کیتے. اور اللہ ذوالجلال نے انہاں چیزاں دی برکت دے نال تکلیفاں تو انہاں نوں نجات بھی عطا کیتی اور تنگیاں جو اللہ نے آسانیاں دے رستے بھی مہیا کیتے. اللہ منو تانوں انہاں باتاں تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا. محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ ہو، ستے بھی کہو صلی اللہ ہو. محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا. اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے. اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن دو میں اولے. ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے. بنا مست